اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کیجیے صلوات بلند آواز اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا مالک بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ میرا اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مستجاب فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو میرا مالک حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ آپ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ 79 چک میں میری پہلی حاضری ہے۔ اس چک میں مذہب کتنے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا میرا اندازہ ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے، چک مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کے اس چک میں آغاز گفتگو میں ضروری اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، مسلمانوں آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک وہیں پہ رہیں، لیکن حسین علیہ السلام کی مجلسوں کو مذہب کی وجہ سے پیچھے نہ رہا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ جب محسنوں کے ذکر کی محفل کا انتظام کیا جائے اس میں تشریف لایا کرو۔ یہ شیعہ سنی اہل حدیث یہ تو مسلمانوں کے فرقے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے سندھ حیدرآباد جانے کا اتفاق ہوا، ایک ہندو شاعر، وہاں پہ ہندوؤں کے گھر بھی ہے حیدرآباد میں، ایک ہندو بندہ ملنے آیا، اس نے کہا جی میں قصیدہ لکھا ہے میں نے مولا حسین کا، ہندو کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ آپ سنائیے۔ اب حاضری میری پہلی ہے، آپ بھی بالکل سہمے سے بیٹھے ہوئے ہیں، گل جو کرنے لگا ہوں یہ کافی ساری باریک ہے، کتنے بندے سمجھتے ہیں یا کتنے موسم کے انتظار میں رہتے ہیں
کہ ذرا سردی گھٹے تو سبحان اللہ کر لئیے. اس ہندو شاعر نے قصیدہ حسین کا اتنا خوبصورت پڑھا کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی جو ہوتے ہیں نا یہ خلق ہی لینے کے لیے، ہاں دینے شینے والا چکر کم ہوتا ہے. لیکن اس ہندو شاعر نے جب یہ قصیدہ پڑھا تو میں نے اسے نیاز دی نا. اس ہندو نے ایک مجھ سے بات کہی، کہنے لگا شاہ صاحب آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں. میں نے قصیدہ آپ کی جد کا پڑھا، آپ نے داد بھی دی، دعا بھی دی، نیاز بھی دی. کچھ عرصہ پہلے 7 والی گوٹ میں محفل پاک تھی، شیعہ سنی سارے اکٹھے تھے، اور میں نے وہاں اجازت لے کے مولا حسین کی نظم پڑھی. لوگوں نے بڑی داد دی، سبحان اللہ جزاک اللہ کہا. لیکن پنڈ کی چک کی مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ خاموش بیٹھے تھے. یہ ہندو شاعر کہتا ہے میرے ذہن میں تھا کہ قبلہ تو پبلک کی طرح داد نہیں دیں گے، لیکن جب میں قصیدہ ختم کروں گا مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی ہے. کہتا ہے مجھے توقع تھی کہ مجھے مولانا شاباش دیں گے، لیکن شاباش دینے کی بجائے تو ہندو کہتا ہے جب میں نے قصیدہ ختم کیا قبلہ جڑے سڑے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا پسند ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. تجھے اگر حسین، وہ ہندو تھا نا قصیدہ پڑھنے والا، مولوی صاحب نے کہا اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا، جلے سڑے لہجے میں، اگر تجھے حسین اتنا پسند ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا. اس ہندو نے بات کرنے والی پھر اخیر کر دی. اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنا مسلمان اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے، تشریف ہے. اللہم صلی علی محمد ہماری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ خدا را یہ کائنات کا واحد. دیکھیں لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ غریب سے، ہم شیعہ ماڑے سے. ماڑا سمجھتے ہو؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. اور ماڑا نہیں سمجھتے یار تسی. لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مالک درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، ایک مولوی آکھنے لگا مولوی اسماعیل اور جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو. گل سمجھ دیو پہ قبلہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ شیعہ کو مذہب ہے. اس نے یہ فقرے کہے تھے یہ کیسا مذہب ہے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. ذرا دھیان دے لو، سبحان اللہ کرنے سے کوئی FIR میں نام نہیں آ جاتا کہ آپ اتنے مطلب عجیب ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کو مجلس بنا کے بیٹھے. مجھے حکم تھا میں نے تعمیل کر دی، پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیبوں میں آپ کی زیارت ہے یا نہیں. مالک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرما. اس مولوی نے کیا کہا، اور مولوی اسماعیل اور جے تو مذہب ہی بدلنا سی اور تو پڑھیا لکھیا بندہ سے. مولانا اسماعیل صاحب فاضل دیوبند تھے، ان کے والد بھی فاضل دیوبند تھے. اور اس مولوی نے کہا جے تو مذہب ہی بدلنا سی. کہ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا جنہیں مسکین ماڑے چوکے شیعہ. جب شیعوں کی بات آتی ہے پھر ماڑیاں قوماں شیعہ. اور جب انسانیت کی یہ تقریر اور لیکچر دیتے ہیں پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، سب اولاد آدم میں سب کی عزت کرنی چاہیے، سب اولاد. جب انسانیت کی بات کرتے ہیں پھر سب اولاد آدم کہتے ہیں، اور جب شیعوں کی بات آ جائے پھر جنیاں ماڑیاں قوماں. میں ماشاءاللہ پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذمہ داری سے ایک بات کرنے لگا ہوں. 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ اسلام کی ہے. 950 زندگی حضرت نوح کی اس سے بھی زیادہ ہے، تبلیغی عمر 950 سال ہے. جی جنیاں ماڑیاں قوماں، میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں 950 سال کے بعد حضرت نوح نے نجات کی کشتی بنائی.
950 سال کے بعد نوح کے حکم، اللہ کے حکم سے نوح نے کشتی نجات بنائی. کشتی پہ چند بندے چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آلے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ جیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن جب مسلک جعفریہ کی بات آ جائے پھر ان کے لہجے ہی اور ہوتے. جنیاں ماڑیاں کو مولانا اسماعیل صاحب قبلہ ابھی سوچ ہی رہے تھے اس مولوی کو میں نے کیا کہنا ہے. اس نے دوسرا فقرہ کہا، کہنے لگا ویکھاں شیعہ دا مذہب جن گلوکار، اداکار، سنگر، فلمی اداکار، نچن والے، گاؤن والے، وہ بھی چوکھے شیعہ. مولانا اسماعیل دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی جی، میں ایک مولوی نو پوچھیا کہ مولوی جی اے گل انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، یہ جنہیں نچن والے نے سارے شیعہ. قبلہ فرماندے نے میں ایک نچن والے نو پوچھ لیا، اوے مر جاؤ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لے. اوے ہو سن لیا کرو یار. متوجہ آپ جیے، مہربانی سر. مجھے ایک فقرہ کہنا ہے، وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے مجلس تمام کرنی ہے، اگلے پروگرام تک پہنچنا ہے. لوگوں کی نظر میں یہ کیمرہ موجود ہے، میں کوئی بیٹھک یا ڈیرے یا ڈرائنگ روم پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. میں پورے اعتماد اور یقین سے بات کر رہا ہوں. لوگوں کی نظر میں شیعہ مسکین ہوں گے، ماڑے ہوں گے، غریب ہوں گے، لیکن میں سیدوں کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا، کم از کم لوگوں کو سمجھ تو آ جاتی کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا. لہٰذا میں جو بات کرنے لگا ہوں اپنی پورے وثوق اور اعتماد سے کرنے لگا ہوں. میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں. اچھا کچھ بندے میں نو گھور دے ہو، میرا کوئی لین دین دا رول ہے. فریش بیٹھیا کرو یار مجلسوں میں. نہیں اگے شگے نہ کرو، میں پار برابر رہن دے. سارے جواب دے، سارے جواب دے. مہربانی سر آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ میں نے پہلے 2 دفعہ یہ فقرہ کہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ہم شیعہ غریب ہوں گے، لیکن خدا کی قسم جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم ماڑے مسکین ہوں گے لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. میں نے پہلے کہا میں کو بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، دور تک آواز جاتی ہے جب کیمرے میں بندہ بولتا ہے. پنچایتی بندوں میں، ذمہ دار پبلک میں اعلان کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے پنڈ مسلمانوں کا ہے، فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو. کچھ بندے سمجھتے ہیں یہ ساڑھے بچیاں نو شیعہ کرن لی مجلسہ کر دیں، اسی اگلے شیعہ سنبھال دے پھرنے. جناب نہ شیعہ ہو، جس مذہب پہ ہو وہیں پہ رہو. لیکن ایک بات میں سیدوں کے ممبر پہ مائک پہ ذمہ داری سے میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا کسی اور مسلمانوں کے فرقے پہ، کسی فرقے پہ ہے ہی نہیں. یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی. کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی سر، مہربانی سر. ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، خدا جانتا ہے ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. چالاکیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ چالاک اس طرح سے ہیں کہ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں. ان اللہ نال متھا کون لائے. جب ایک بندہ کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کیا کریں گے آپ؟
لیکن میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ اگر اللہ کافی ہے پھر خدا را قرآن کو فیشن سمجھ کے نہ پڑھو. ہم اللہ کی توحید کے منکر نہیں ہیں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی خدا مانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے صرف اللہ، نہ کوئی پنجتن پاک ہے، نہ اہل بیت ہے، نہ آل محمد ہے، نہ مولا مشکل کشا ہے، صرف اللہ فقط، اگر آپ یہ تعلیم دیتے ہیں پھر اپنے عقیدے پہ پہرا دو، اپنی گفتگو پہ ڈٹ جاؤ. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ مذہبی نعرہ ہے، نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے 2022 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے. اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا، اللہ نے حضور سے کہا تھا، قل حسبی اللہ. محمد آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بزرگ ہیں آپ، بندے کو محمد ہونا چاہیے. اور اگر سمجھتے ہو نہیں جی نہیں ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز ہے اور ہمیں بس اللہ کافی ہے، پھر ڈٹے رہو اپنے عقیدے پہ، لیکن پریکٹیکل اپنے ٹھیک کرو، پریکٹیکل اپنا صحیح کرو. اگر اللہ کافی ہے، جب مسجد میں آزان دیتے ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آزان 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دو، کیونکہ اللہ کافی ہے. کیا کہنے یار، ذرا زحمت فرما. ہاں آپ اللہ پہ آزان ختم کیوں نہیں کرتے؟ یا اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی کچھ بھائیوں کو لمبی اذانیں اچھی نہیں لگتی، سمجھ لیا کرو کوئی باریک بات بھی. جس بندے نو اپنے چک چ کوئی نہیں پوچھدا، وہ بھی دکان دے تھڑے تے کھلو کے آکھدا شیعہ نو پوچھو انہاں دی اذان قرآن چ ہے. اور کبھی ہمارے حوصلوں کو بھی داد دیا کرو. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے؟ میری بات پہ توجہ کریں یار، میری بات پہ دھیان دیں. مہربانی جناب ملک صاحب، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت. ہم نے کبھی کسی کو پوچھا بھی نہیں اور ہم نے پوچھنا بھی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی اپنی اذان ثابت، ہم نے نہیں پوچھنا. بات اب کافی ساری گہری ہے اور ماحول بڑا سیریس ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. یہ بسم اللہ تشریف لائیں جی، بیٹھیں. میں نے کیا کہا کہ مسلمانوں، ہم نے کبھی کسی سے کہا کہ جناب کی سویر والی اذان کہاں ہے، شام والی؟ کبھی پوچھے؟ نہ پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے، کیونکہ ہم مسکین چھوٹے بھائی ہیں اور بڑے بھائیوں کے اسٹائل کبھی کبھی بڑے ہی اچھے لگتے ہیں. 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، یہ ہمارے بھائی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی. اوہ کیا کہنا. مہربانی صاحب، مہربانی صاحب. میری جان جو کہتے ہو پھر اس پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ اگر اللہ کافی ہے تو اذانیں اللہ تک رکھو. یا شہادو ان محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم ہم سے علی جن ولی اللہ پوچھتے تھے، ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اگر اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دو. لیکن تیری مجال ہی نہیں، جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے اسلام نظر نہیں آتا. صاحبان محترم، انہیں محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے. جبھی تو میں یہ تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بندے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اپنی بات پہ قائم نہیں. چلو نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے نا. میں نے کیا کہا ہے؟
نماز اللہ کی. بزرگوں سے میں کچھ نہیں کہہ رہا, میری بچوں سے اپیل ہے, مجلساں بھی سنیا کرو تے مسلے نال دل بھی لایا کرو. وہ ساڈا ایک شیعہ مولوی فوت ہو گیا ہے مظفر گڑھ دا, احمد دین, احمد نا شیعہ لا نہیں بعد چویا سی, احمد دین. وہ مولوی احمد دین آکھدا سی کہ مینوں ایک راتی ستیاں پیاں خواب وچ شیطان ملے. ملدا مولویاں نوں ہی ہے, لیکن بات ذرا تھوڑی سی سبق لینے والی. کہ مولوی احمد دین کہتا ہے, شیعہ مولوی تھا وہ, کہتا ہے جب مجھے پتہ چلا نا, تعارف ہوا کہ یہ حضرت ابلیس ہے, تے آندا میں انہوں ہاتھ جوڑ کے آکھیا تو سانو شیعہ نو نماز کیوں نہیں پڑھن دیندا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. مولوی احمد دین کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے کہا, ہو گل سن مولوی, جتھوں تک میرا وس چلے میں تواڈیاں بندیاں نو نماز نہیں پڑھن دے, میرے تو ود کے کوئی پڑھ لے تے پڑھ لے, میں لوکاں نو روکنا نہیں, تانوں پڑھن. مولوی احمد دین کہتا ہے میں ڈر گیا, دشمن طاقتور ہے, یہ دا ترلا کر لو. کہتے میں منت کی تھی, او شیطان ساڑا قصور کی ہے, اور سا کہ میرا دماغ خراب ہے, میں ٹائم ضائع کروں, میں انہیں روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی ہے. کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں آپ؟ کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط آل محمد کی ولایت ہے. وگرنہ جو بندے سمجھتے ہیں کہ ہم پیورلی اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ قطعاً کوئی بحث میں سوچ بھی نہیں سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ علی کل شیء, میری تائید کرو یار, وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں, لیکن یہاں لوگوں نے اللہ کے فائدے بڑے لیے. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق کے دور میں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بولیں گے, ضیاء الحق کے دور میں جنگ سے ایک نعرہ چلا تھا, تھوڑا بارڈر لگتا سرگودے, یا اللہ مدد ہے ذہن ہے جی, یا اللہ. ایک بندہ پہ آکھے ہون شیعہ ویکو کی کردے نے, شیعوں نے یا علی مدد کہا تھا, ہم نے یا اللہ مدد کہہ دی. ایک صاحب کہنے لگے رضی صاحب اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا, ہم تو مسکین لوگ ہیں. میں نے کہا یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندے سے کہہ رہا تھا دوسرا کہ یار تو ذرا سوچ, جنگل میں تو اکیلا ہو اور اچانک شیر آ جائے, پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کی کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر کرنا ہے. وہ بولا کرو یار, خدا را بولا کرو. ہاں اس نے کہا میں کی کرنا ہے, وہ یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, تم نے تو کہنے والی اخیر کر دی. اب یا اللہ مدد سے آگے کوئی ہے؟ تم نے یا علی مدد, خدا کی قسم ان کا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا, یا علی مدد کہنے والے ہم غریبوں کے عقیدوں کو اور مضبوط بنا دیا, ہمارے عقیدوں کو اور طاقتور بنا دیا کہ انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے. کوئی تو سمجھے گا یار, آپ جیئے, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ نام ان کے پاس اور بھی تھے, نہ ایک ایک بندے پہ لازم ہے, میری بات پہ دھیان دینا, نام ان کے پاس اور آپ سمجھ نام اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے, ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے یہ خود مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے. مہربانی سر, آپ جیئے, آپ جیئے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, اگر اللہ, صرف اللہ, بس اللہ پہ آپ قائم ہیں
تو پھر پریکٹیکل ٹھیک کرو، اور جب نماز اللہ کی پڑھو پھر نماز میں اپنے آپ کو اللہ تک رکھو۔ میری یہ اللہ والے پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور پنڈ کا بندہ بڑا زرخیز ذہن رکھتا ہے، آپ کو صاف آب و ہوا مل جاتی ہے، اور دانائی مذہبوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس مذہب کے بندے تک میری آواز جا رہی ہے، میری ان سے اپیل ہے، جب اللہ صرف اللہ بس اللہ ہے، پھر اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرو۔ لیکن نماز تمہاری شروع ہوتی ہے، الحمد پڑھتے ہو اور اللہ کے ترلے لینے لگ جاتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، اور فوراً کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ تو کہتا تھا اللہ کافی ہے، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہربانی مہربانی آپ جی، میں کوئی افسانہ کہانی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی خیال پیش کر رہا ہوں؟ آپ کہہ دیں جی ایک شیعہ خطیب کا خیال تھا، جی خیال نہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن اگر سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ لیکن وہاں کیا کہتے ہیں؟ راستہ الذین، صراط الذین، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ بچوں مسلمانوں فرقے اپنے رکھو، اپنے پروفیسروں سے صرف اتنا ہی کبھی پوچھ لو کہ قبلہ یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا؟ یہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں جن کے بغیر اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی کیسے پتہ چلے؟ میں نے کہا تمہیں کیوں خبر نہیں ہے؟ تمہاری نماز گواہی دے رہی۔ کہنے لگے وہ کہاں؟ میں نے کہا جب نماز ختم کرتے ہو سلام پھیرتے ہو۔ کہنے لگے جی جی۔ میں نے کہا وہاں پہ درود ابراہیمی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا کیسے درود کیسے پڑھتے ہو؟ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد و اللہ، نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں نے کہا یہ اللہ کی نماز تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟ اور اس کے بعد ابھی درود ختم نہیں ہوا، پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیت، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے درود ابراہیم پہ بھیجا، اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں نا، وہ ڈیرے دار نبی تھے۔ ڈیرے داری سمجھتے ہو؟ میں نے کہنے لگے میں وزیرستان چی گلاں کر رہے ہیں، اور ڈیرہ بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ مجھے دیکھیں میرا بیسک تعلق گجرانوالہ کے علاقے سے ہے، گجرانوالہ گجرات سیالکوٹ۔ ہمارے علاقوں میں ہر چک میں پنڈ میں، ہمارے چک نہیں ہوتے وہاں پہ پنڈ ہوتے ہیں، ان علاقوں میں ہر پنڈ میں ایک نہ ایک گھر ڈیرے دار ہوتا ہے جو بغیر اطلاع کے مہمانوں کو لنگر پانی دیتا ہے۔ تسی تے شہر دے نیڑے ہو تو انہوں سمجھ ہی نہیں آنی، شہر تو ہوئے نا 3 کلومیٹر پنڈ دور تے آخری ویگن بھی نکل جائے تے پھر بندے جڑے کھرا مجھاں دا لبن نکل دیں نا، وہ پوچھ دینے شہر تے جا نہیں سکنا، یہ تھے کو ڈیرے والا گھر ہے۔ ڈیرے والا گھر وہ ہوتا ہے جو بغیر خبر اطلاع کے مہمانوں کو رہنے کی جگہ بھی دے اور کھانا بھی دے۔ اور جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا، بول پڑھو آپ، ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں، کیونکہ جو اچانک لوگ رکتے ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے، پھر وہ جہاں جاتے ہیں وہ اس بندے کی تعریف کرتے ہیں کہ یار اناسج گئے فلاں گھر ہم رکے، تعارف بھی نہیں تھا، تعلق بھی نہیں تھا، انہیں بڑی خدمت کی تھی۔ جو ڈیرے دار بندے مہمانوں کو کھانے چھانے کھلانے والے ہوں نا، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم بڑا ڈیرے دار نبی تھا، ساری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اور ڈیرے دار بندوں کے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یار دوست ابراہیم کے بھی تھے،
لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں آپ میری بات پہ آپ توجہ دھیان دے رہے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، تو درود ابراہیم کے یاروں پہ، تو جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ مہربانی سے آپ جی ہیں۔ درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجدہ ہی آل پہ ہے۔ اس حکومت میں ایک وہ قدم اٹھایا گیا ہے جسے ہم کسی طرح بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بچوں کو پرائمری سے لے کے 8ویں تک جو نیا نصاب یا کتابیں سلیبس میں دی جا رہی، اس میں صحابہ کو درود میں شامل کر دیا گیا۔ 53 اسلامی ملکوں میں جہاں جہاں بھی نبی اکرم کا نام لکھا جاتا تھا وہاں لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خان صاحب کی پہلی حکومت ہے جنہوں نے اس میں تبدیلی کر دی ہے، اور لکھا اب کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ اور درود جچتا ہی آل پہ ہے۔ اور تو سلیبس میں تو نے تو صحابہ کے بار کو شامل شاید کر لی ہے، یہ نمازوں پہ غور کب کرو گے؟ میں یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ دور دراز شک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب نہیں، آپ کو باخبر ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں ارد گرد آپ کے کیا ہو رہا ہے۔ آل محمد کے مسلک کی دشمنی میں عمران خان کی حکومت نے انتہا کر دی ہے۔ 8 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی کہ جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے ویسے حضور کے بچوں کو حسن اور حسین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، رضی اللہ بولا جائے، رضی اللہ کہا جائے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ ویسے اولاد بھی رضی اللہ۔ وہ جن کا پلاٹ ہے انہی کے نام رہنے دو۔ یہ تمہیں اتنی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ ہیں ویسے اولاد، اور نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلیبس میں کیا لکھوا رہے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ۔ سیانے بندے بیٹھے ہوئے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بولو یار، میری بات کی ماڑی چنگی تائید کریں آپ کہ اگر یہ شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ اور جو ان کا حق ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے، میرا خیال ہے آپ میری اس بات کو میں مطمئن ہوں کہ آپ سمجھیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، نام ان کا ہے چودھری پرویز الہی، سنیا ہوا ہے جناب؟ مینوں تو لگتا ہے میں نا لبنان وچ گلاں کر رہا ہوں۔ اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں چودھری پرویز الہی، یہ گجرات کے چودھری ہیں۔ میں کیمرہ کیونکہ لگا ہوا ہے اور بڑی ہمیں ذمہ داری سے بات کرنی ہے، میں چودھری پرویز الہی کے خاندان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، میں ریاض رضوی ان کا اعتراف کر رہا ہوں۔ ان کی پاکستان کے لیے اسی طرح خدمات ہیں جیسے بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ چودھری پرویز الہی نے ایم پی ایس کو مجبور کیا کہ اسلام کی خدمت ہے، یہ قرارداد منظور کرواؤ کہ صحابہ کی طرح رسول اللہ کی اولاد کو بھی رضی اللہ۔ وہ قانون بن نہیں سکا، قانون بن جاتا میں امام حسین کو علیہ السلام کہتا، میرے خلاف FIR کٹ جاتی، ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا۔ بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا، قرارداد پاس کروا لی، لیکن ابھی تک قانون ان سے بن نہیں سکا کہ جیسے اولاد کو صحابہ کو رضی اللہ دوستوں کو کہتے ہیں ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے۔ اجازت اگر دیں میں ایک بات کلیئر کر دوں، اور یہ باتیں بھی سن لیا کرو یار۔
روٹین کی مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے بھی باخبر ہمیں رہنا چاہیے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ ہیں تو اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب، آپ جٹ قبیلے کے بندے ہیں، آپ کا بیٹا منسٹر بھی ہے، MNA بھی ہے، مونس الہی اس کا نام ہے، شاید نام آپ نے سنا، پڑھا لکھا بچہ ہے، کلین شیو ہے۔ وہ خالی مونس الہی بھی لکھے تو ماڈرن بچے اپنی ذات شات پہ زیادہ وہ دھیان نہیں دیتے، لیکن وہ جہاں بھی لکھتا ہے نا، لکھتا ہے چودھری مونس الہی۔ وہ چودھری کیوں لکھتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بیٹا جو چودھری پرویز الہی کا ہے۔ آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے افسوس ہوگا، اور میں کس سے پوچھوں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن گئے؟ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ آپ جیئیں، بات طویل ہوگی۔ اللہ، سارے جواب دیں، سارے بولیں یار، بلند لہجے میں بولیں آپ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بچا علی کو تو کوئی مانتا نہیں، مشکل میں کام آیا تو مشکل کشا کہا، تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی؟ اب ترستے ہو روشنی کے لیے، میرے مولا مدار وجود و عظم، میرے مولا کے دوش نبی پہ قدم، حوصلہ چاہیے بندگی کے لیے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، اجازت ہے میں 5 منٹ اور تو آنے لیں؟ اچھا، کئی بندیاں تو اجازت منگو پیڑے ہو جانے جی، ایسا اوکے نہیں کرنا جی، مالک آپ کو زندگی دے، مجھے حیران ہو کے نہ دیکھو، میں انتہائی ضروری باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ جنہیں درود میں، اچھا مجھے 79 چک کا تو پتہ نہیں، جس چک میں اکیلا گھر سیدوں کا ہونا، اتھے ساریاں مسیتاں دے ہارن او پیران دے گھر والوں دے، تے وڈی سرگی شروع ہو جان گے، عملہ تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں۔ ان کی اندر درد ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ذات ہے تو سید کی ہے۔ ہاں، لہٰذا یہ مطلب بہانے سے اس طرح کی باتیں، عملہ تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے۔ ہمارے ایک شیعہ سید عالم ہوتے تھے، پتہ نہیں کسی کے ذہن میں نام ہوگا یا نہیں، میرے استاد بھائی تھے مولانا اسماعیل صاحب کے، ہم سے سینئر تھے، مولانا خادم حسین بخاری، ایک تاج الدین حیدری صاحب تھے، قاری جان محمد صاحب تھے، ایک خادم حسین شاہ بخاری، وہ تھے ایک مولوی آکے عملہ تے ہون گے نہ بیڑے تے ذات کسے پوچھنی نہیں۔ بخاری سید صاحب نے آکھیا پھر عملہ تے ہون گے نہ بیڑے اصحاب کسے پوچھنے۔ تو کن باتوں کو دین بنائے پھرتے ہو؟ میں درود سمجھانا چاہتا ہوں کہ درود کن پہ پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان نسل در نسل درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے کہ بہت ابراہیم علیہ السلام پہ درود ہو گیا، کبھی جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو باب آدم پہ بھی درود پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ کیونکہ مسلمانوں میں تو گنجائش ہی بڑی ہے، اتنے بندے گزرے ہیں جنہیں جمعہ بدھ نو پڑھا دیتے۔ بول پڑھو، پریشان ہو گیا بیٹھے میں۔ بلکہ ایک بندہ وہ بھی گزرا ہے جس نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھائے، اور جماعت 4 فرداں دی کرائی، تے 4 فرد پڑھا کے پھر پہ پوچھے جے موڈ ہوئے تے اور پڑھا ماں، حلفن قسمن کہہ رہا ہوں، تاریخ میں وہ نام ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ جہاں اتنی گنجائش، ایک ٹیچر دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان بچہ اٹھ کے کھلو گیا، اس کا کہ سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ تو جہاں اتنی گنجائشیں نکال لیتے ہو یا وہاں درود میں کبھی اس طرح بھی حضرت آدم کو، مہربانی جی درود میں حضرت آدم کو راضی کرو، اور درود اس طرح پڑھو، وقت زیادہ ہو گیا معذرت چاہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ لو بنایا درود میں دے رہا ہوں،
پڑھو درود حضرت آدم پہ اور ان کی آل پہ. آدم کو معمولی بندے, دنیا انسانیت کا باپ ہے. بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے میں قرآن سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, زمین پہ اللہ کی طرف سے جو پہلا خلیفہ ہے وہ آدم ہے. اوہ کیا کہنے. ہاں میں پھر کہہ دیتا ہوں, ویسے میں کل ہی سواد لے ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ پہلا خلیفہ, پہلا نمبر 1 خلیفہ اللہ کی طرف سے. خلافت کا اسٹائل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم تھا, دوسرا داؤد تھا, تیسرا خلیفہ ہارون تھا, چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار. یہ قرآنی خلافت ہے. تو حضرت آدم اور اس کی آل پہ درود پڑھنے کا پروگرام بنا لو, لیکن تیرے مولوی تجھے مارنے کو آئیں گے. وہ کہیں گے اوے آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا. اچھا ایک ادھا بندہ, اچھا 69 کو موجزی والا کام میں 1-2 بندے ستے بھی پہنے دھات بھی دے جا رہے ہیں. آیا میں پہلی دفعہ ہوں, یہ کمال ہے ویسے, اور یہ ہر جگہ نہیں ہوتا. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ستیاں جاگ دیں سبحان اللہ پہ کرتے ہو, زحمت تھوڑی فرما لو. بات معمولی نہیں ہے, بات گہری ہے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. میں نے تشریح بالکل نہیں کرنی تے آپے سمجھن دی کوشش کرو. ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی تانوں سمجھ آؤندی. ہاں سادہ بھی خدا کے لیے سمجھ لیا کرو. اس میں نتیجہ بڑا گہرا ہے. کوئی مذہب ہے ایسا جو صلی علی محمد و علی آل محمد کے بعد کما صلیت آدم و علی آل آدم کہے؟ کوئی بھی نہیں. ماریں گے تجھے تیرے مولوی. وہ کہیں گے آل آدم پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. مہربانی بران آپ جی سارے جواب دیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. درود والا قبیلہ صرف آل کا ہے. یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا گیا نا, 18 بھائیوں کی بیوارث بنے. تو اہل سنت بھائیوں کی مستند کتاب, معتبر کتاب البدایہ والنہایہ میں سیدہ کا مسافر شام کا وہ نوحہ لکھا ہے, جس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. جب حسین کو مختلف حصوں میں تقسیم دیکھا نا بہن نے, پھر مدینے کو منہ کر کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے, درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم. آباد رہو سیدہ, تمہارا ہائے کہنا قبول کر لے. یہی معجزہ ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا. وگرنہ کون سا مصائب ہے آل نبی کا جو آپ کے ذہن میں نہیں, کون سا دکھ ہے آل نبی کا جو آپ نے سنا نہیں. لیکن جیسے قرآن کی تلاوت پرانی نہیں ہوتی ویسے اولاد سیدہ کے دکھ پرانے نہیں ہوتے. اور پھر آج کا دن جو ہے 1 منٹ میں صرف آپ کا لے رہا ہوں, سفر میرا زیادہ ہے, اگلے پروگرام تک جانا ہے. آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. آج سیدہ زہرا سامرے کی گلیوں میں رو رہی ہے. آج 3 رجب ہے, تمہارے مولا علی نقی سرکار کی شہادت کا دن, مولا نقی کی وفات کا دن. ہم خدا میرا جانتا ہے درد صرف یہی رلاتا ہے. روتے ہم اس لیے ہیں مالک میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ آپ کے مقدر میں زیارتوں کے سفر لکھے. آمین کہا کرو. جب زیارت کی دعا کی جائے نا پھر آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, زیارت کا تعلق تو بلاوے سے. آپ امنگ پیدا کریں. خدا کی قسم ہم نے بائیر ان بندوں کو زیارتوں پہ جاتے دیکھے
جن کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. ہاں یہ علی کی بیٹی دستخط کر دے زائرین میں نام نکل آتا ہے. مالک آپ کو لے جائے. جس مولا کا آج دکھ ہے نا، جس مولا کی آج شہادت ہے، 10ویں امام مولا علی نقی، ان کی قبر ہے سامرہ میں. سامرہ عراق کا شہر ہے. 2 امام وہاں پہ دفن ہے، مولا علی نقی اور مولا حسن عسکری. یہ باپ بیٹا وہاں پہ سامرہ میں. جب آپ جائیں گے آپ کو میری بات پہ یقین آئے گا. آج بھی جیسے بسیں ویگنیں زائرین کو اتارتی ہیں، پھر تھوڑا سفر پیدل کرنا پڑتا ہے سیکورٹی کی وجہ سے. علاقہ مسلمانوں کا ہے، عزادار وہاں پہ ہے کوئی نہیں، دشمن ہے زمان اہل بیت کا. اور جتنا ایریا امام کی قبر تک جانے کا ہے سید صاحب، وہ تقریباً 16 فٹ کی کنکریٹ کی دیواریں. بظاہر روضہ ہے لیکن روضہ نہیں، آج بھی زندان ہے. آج بھی زندان میں، آج بھی زندان میں تیری سیدہ زہرا کی اولاد، دونوں باپ بیٹا زندان میں دفن ہے. یہ 79 چک ہے جی، 79 چک کا قبرستان بھی 79 چک میں ہے. ہم نہ روئیں. یہ جو جن علاقوں کے بچے یورپ ہوتے ہیں، امریکہ ہوتے ہیں، لندن UK گئے ہوئے ہیں، یہ میرپور کے لوگ، یہ گجرات کھاریاں کے لوگ، پنڈوں کے پنڈ وہاں پہ سیٹل ہیں. اللہ نہ کرے وہاں پہ کسی کا بیٹا مر جائے، بظاہر وہ امیر نہ بھی ہو، دوسرے گھر والے پاکستان میں، گھر والے کہتے ہیں زمین بیچنی پڑے، جنازہ بیٹے کا ہم نے واپس لانا، ہم نے اس کے باپ کی قبر کے ساتھ خبر بنانی. اور تو بیٹوں کی قبریں بھی بے وطنی میں نہیں بناتا. کبھی تو نے نہیں سوچا بی بی زینب کا بیٹا شہر کہاں تھا؟ کبھی تو نے نہیں سوچا کہاں مدینہ کہاں شام؟ آباد رو یار، آباد رو. اتنی دور دفن ہے علی کی بیٹی. اور ایک بات، عزاداروں کا ہجوم ہے، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں ہیں. وقت میرے پاس اب نہیں تھا لیکن مجھے ایک فقرہ میں ضروری سمجھتا ہوا کہہ رہا ہوں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اولاد زہرا جہاں جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن ہے. تیرے نبی کی اولاد غصبی جگہوں پہ دفن نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جہاں جہاں بھی کہیں بھی سید غصبی جگہوں پہ نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ لاہور، مالک آپ کو، چلو دوسرے ملکوں میں نہیں جا سکتے، لاہور تو دور نہیں ہے یار. بی بی پاک دامن سارا سال نہ بھی جاؤ تو خیر، لیکن قربانی والی جب عید آتی ہے نا، پھر اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے لیا کرو اور علی کی بیٹی کی خبر پہ جا کے سلام کر کے کہا کرو بی بی عید پہ تیرے بچے نہیں آئے تھے نا، ہم بھی بچوں کے ساتھ عیدیں گھروں پہ نہیں کر رہے. یہ بی بی پاک دامن کا جو مزار ہے، بی بی کا مدفن ہے، بی بی کا مرکز ہے. لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. آج کل بی بی کے روضے کی تعمیر ہو رہی ہے. زائرین جاتے ہیں، گلی میں سجدہ سلام کر کے پرسہ دے کے آ جاتے ہیں. علاقہ سارا سیل ہے، تعمیر ہو رہی. 2 کنال زادی صاحب، 2 کنال اور کچھ مرلوں میں بی بی کا روضہ بن رہا ہے. مہنگی جگہ ہے نا، لاہور قیمتی جگہ ہے، مرلوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. نواز شریف کی دور حکومت سے یہ تعمیر کی میٹنگیں جاری تھیں اور پھر اوقاف نے فیصلہ کیا 2 کنال اور کچھ مرلوں پہ بی بی پاک دامن بھی علی کی بیٹی کی قبر بن رہی ہے. میں نے کہا ہے سید جہاں بھی دفن ہے اپنی ملکیت میں دفن ہے. روزہ 2 کنال پہ بن رہا ہے. آپ پنڈ کے بندے ہیں، چک کے بندے ہیں، لاہر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے محکمہ مال کے لاہور کے کاغذ دیکھو. روزہ 2 کنال پہ بنا رہے ہیں اور لاہور شہر میں 72 کنال ملکیت ہے علی کی بیٹی. 72 کنال علی کی بیٹی کے نام پہ. یہ جہاں جہاں بھی دفن ہے. پردے میں میری بیٹیاں بہنیں اگر سن رہی ہیں، آپ میرے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس کا مطلب ہے میری گفتگو والدین سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں.
والدین، آپ کو کوئی نہ کوئی دوست اپنے پنڈ میں، چک میں، سرگودا شہر میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ملا ہوگا جو یہ کہتا ہے جی اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، میں نے چاروں کے گھر بنانے کے لیے پلاٹ خرید لیے، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں انہیں علیحدہ علیحدہ گھر بنا کے دوں گا، جگہ میں نے خرید۔ ہم نہ روئیں، ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے۔ آباد رہو سیدہ، تیرا ہے کہنا قبول کر۔ حسین نے کربلا اکبر کی خبر بنے گی اور محمد کی خبر بنے گی، قاسم کے ٹکڑے جمع۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ اور آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، نصیبوں کا پرسہ ہے، ذاکر مولوی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا۔ مالک تیرے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے مرحوم محسن منظور مالک انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں ذاکر تھے، مولا کے جگہ نصیب فرمائے۔ آخری میں بات کر رہا ہوں، کسی ذہن میں تو آ سکتا ہے کہ علی کی بیٹی پیکا اور سورا شہر تو مدینہ تھا۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ملکیت میں دفن ہوتے ہیں، شام کہاں ملکیت کہاں۔ آخری بات ہے، 28 رجب کو جب سید مدینہ چھوڑنے لگے تھے تو حسین نے، کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نے، حسین نے کہا تھا زینب بہن تو میری بھائی وال بہن ہے، لیکن عبداللہ بھائی سے اجازت اپنے شوہر سے آپ لے کے آئیں، شرعی مسئلہ ہے، آپ نے سفر پہ جانا ہے، اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ پیکی حویلی سے نکل کے اپنے سہرے گھر میں آئے۔ عربوں میں رواج تھا جب کسی نے کسی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا نا تو وہ مٹی پہ بیٹھ کے الٹی باہیں سر پہ رکھتے تھے۔ علی کی بیٹی پہلی دفعہ جعفر طیار کی حویلی میں مٹی پہ بیٹھ کے بی بی زینب نے دونوں الٹی باہیں سر پہ رکھی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رو کے کہتا ہے زینب حکم کر، مانگنی کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ عبداللہ میرے ویر عراق جا رہے ہیں، میں مر جاؤں گی اگر تو نے مجھے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت بڑے تاجر تھے جناب عبداللہ، بہت بڑے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے بعد عربوں میں بہت بڑی تجارت، جناب زینب کے شوہر مولا علی کے بھتیجے، مولا علی کے داماد، مولا علی کے شاگرد عبداللہ بن جعفر کی بہت بڑی تجارت تھی۔ جب بی بی نے کہا نا میں اجازت مانگنے آئی ہوں، بیمار تھے عبداللہ، کہتے ہیں اور محمد کی اماں اجازت تو میں نے رات ہی دے دی تھی۔ جب کہا نا اجازت میں نے رات ہی دے دی تھی، حیران ہو کے بی بی کہتی ہیں اجازت لینے حسین آیا تھا؟ عبداللہ رو کے فرماتے ہیں تیری اجڑی اماں آئی تھی، کہتی تھی عبداللہ میں بہت زخمی ہوں، عبداللہ میرے بدے ہاتھ دیکھ میری زینب کو خالی نہ بھیجنا۔ اور محمد کی اماں اجازت ہے میری طرف سے، اجازت ہے، میں اجازت دے رہا ہوں آپ بھائیوں کے ساتھ جائیں۔ اور دوسرا آخری میں بات کر رہا ہوں، دوسرا فقرہ جناب عبداللہ نے کہا۔ عبداللہ کہتے ہیں زینب اور محمد کی اماں تیرے بھائیوں پہ مالک کا بڑا کرم ہے، تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، تیرے بھائی بڑے شہنشاہ ہیں، اللہ انہیں کسی کی نظر نہ لگے، انہیں زینب کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تیرے بابے کی دعاؤں سے میری بھی عرب کے مختلف علاقوں میں زمینیں ہیں، یمن میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں ہیں، طائف میں میری زمینیں ہیں، زمینوں کے ملکوں کے نام لیتے رہے۔ زینب بی بی چپ کر کے سنتی رہی۔ جب عبداللہ نے کہا نا میری طرف سے کچھ حصہ لے جا، اور ملکوں کے نام گنتے گنتے جناب عبداللہ کے منہ سے نکلا شام میں میری زمین، شام کا نام آنا تھا۔ بی بی زینب رو کے فرماتی ہے باقی زمینیں رکھ لے، شام والا حصہ میرے نام لکھ دے، اور شام میں میری سکینہ بڑی اکیلی ہوگی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ